اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم واتشہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات پڑھے محمد والے محمد قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جس کو اس وقت کی اس اہم مجلس کا عنوان قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب کہ یہ رسالت کا انکار کرنے والے، یہ کافر لوگ، یہ مرتد لوگ، یہ بے دین لوگ، یہ لادین لوگ اگر آپ کی رسالت کو نہ مانیں تو اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ دیکھیں، تعداد دیکھ کر خطاب نہیں کیا جاتا، استعداد دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اور مجمع کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں کہ جتنے آپ فرش عزا پا موجود ہیں۔ اور جوگی پورا ہے یہ آبروئے بجنور، بجنور کے ماتھے کا جھومر، جو تہذیب یہاں پروان چڑھے گی وہ قوم کی رگوں میں لہو بن کے دوڑے گی۔ لہذا پہلی ہے فقرے سے آپ جڑ جائیے، اور بہت مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ میرے حبیب یہ آپ کو رسول مانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کی رسالت پر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک وہ کافی ہے کہ جس کو اللہ نے کل کتاب کا علم دیا۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں جس کو کل کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ ذات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ بہت آہستہ آہستہ میں آپ سے نزدیک ہونا چاہ رہا ہوں۔ لیجئے دوسری آیت، ارشاد ہو رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ وقت، وہ منظر، وہ کیفیت یاد کرو کہ جب زمین پر اضطراب ہو
اور پریشانی اور ہیجانی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس وقت بھی ایک انسان کے جس کے یہاں یقین کامل تھا، طمانینت تامہ تھی، استقرار تامہ تھا، ثبات تھا، یقین تھا، وہ بڑے ہی تیقن کے ساتھ اس خوفناک ماحول میں زمین سے خطاب کر رہا تھا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ وہ ذات جس نے زمین سے خطاب کیا وہ ذات امیر المومنین، یا پھر ارشاد ہو رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے اللہ کہ اس نے پہلے انسان کو علم دیا، اس کے بعد اس دنیا میں ظاہر کیا ہے، یعنی پہلے علم دیا ہے، لباس وجود بعد میں عطا کیا، نعمت وجود اور حلہ وجود سے ملبوس بعد میں کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جس کو پہلے علم دیا گیا بعد میں پیدا کیا وہ ذات امیر المومنین۔ اگر اسی طرح سے آیت پڑھتا رہوں تو 300 سے سوا آیات ہیں کہ جن میں صریحاً ذات امیر المومنین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، شب ہجرت کا منظر پیش کرتے ہوئے کہ بستر رسالت پر لیٹنے کے بعد مرضی پروردگار کا سودا کرنے والی ذات کوئی اور سی ذات نہیں ہے، وہ ذات امیر المومنین ہے۔ تمام مفسرین کے یہاں یہ متفق ہے کہ یہاں مراد ذات امیر المومنین۔ یا پھر اور آیت پڑھوں تو ارشاد ہو رہا ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اے میرے حبیب آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی نصرت کرنے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے کہ جس نے ہر منزل پر آپ کا مکمل اتباع کیا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا یہاں مراد ذات امیر المومنین ہے۔ بس یہ تمہید ختم ہو گئی میری، اور یہاں سے آپ کو جوڑنا ہے کہ قرآن نے، احادیث پیغمبر نے جس چہرے کو بری تابناکی اور تابناکی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ چہرہ ہے ذات امیر المومنین کا، وہ چہرہ ہے ذات علی کا۔ مگر تاریخ کی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا حدیث پیغمبر نے، قرآن نے اس چہرے کو اجاگر کیا، زمانے نے چاہا کہ اس چہرے پر گرد اچھال دی جائے اور چاند کو اپنی ہتھیلیوں سے چھپا لیا جائے۔ اب یہ استعارہ تھا، ظاہر ہے کہ مجلسی زبان وہ ناپید ہو چکی ہے اور منبر کا وقار، اور اس عنوان سے میں نے کہا تھا کہ اچھی بات اچھی ہی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ قرآن نے اس کردار کو سامنے پیش کیا، تاریخ نے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ علماء یہاں پہ موجود ہیں، قبلہ احمد رضا صاحب، قبلہ قلب عباس نقوی صاحب، حسین مہدی صاحب، اور ہمارے عزیز سمیع حیدر صاحب، قبلہ کلیم اصغر صاحب، جو ہندوستان کی زبان اور ہندوستان کے بجنور کے ترجمان اور ہندوستان کی پہچان۔ ان کے درمیان ظاہر ہے کہ گفتگو کرنا تھوڑا سا میں پریشانی میں مبتلا ہوں، مگر در اس کا ہے کہ جو مشکل کشا ہے، جس کے ہاتھ پا آنے کے بعد سنگریزے بولنے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تاریخ میں یہ کردار کہ اس کو چھپا دیا جائے، ہلکا کر دیا جائے، سبک کر دیا جائے، اور شام کی جانب سے یہ سیاہ کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ علی کا چہرہ اس تابناکی کے ساتھ زمانے کے سامنے نہ آ سکے کہ جس طرح سے نبی کریم نے پیش کیا، اور شام
اس مقصد میں آپ کو کامیاب ہوتا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے خلاف 9 لاکھ تلواریں حکومت شام نے آمادہ کی کہ جو نعرہ تکبیر کے ساتھ حسین کو قتل کرنے پا آمادہ تھے. جن کے لبوں پر قرآن تھا، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھی، لبوں پر قرآن تھا، پیشانی پر سجدے کے گھٹے پڑے ہوئے تھے، اور تلوار لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو حسین کو جلد قتل کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری نماز عصر قضا ہو جائے. دینداری تھی نا ان کے نزدیک، وہ اپنے دین کے پابند تھے. وہ جانتے تھے کہ حسین نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں، دائرہ دین سے نکل گئے ہیں. یہ برین واش کس نے کیا؟ کہ حکومت شام نے. اور وہ کامیاب ہو گئی اس طرح سے کہ پوری 50 سال محنت کی، اور اس انداز میں کہ وہ بچے جو ابھی کم سن تھے ان کے تخم میں، ان کے وجود میں بغض علی کا تخم رکھ دیا گیا، بیج رکھ دیا گیا. جس طرح سے وہ بچے جوان ہوئے وہ بغض کا پودا شجر بن گیا، اور ایسا شجر کہ جس کے سائے میں سوزشیں تھیں، بغاوتیں تھیں، عداوتیں تھیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ بڑے ہوئے تو عداوت علی اپنی آغوش میں لے کر. دیکھیں منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ شام میں کوششیں کس طرح سے کی جا رہی ہیں. ماؤں کی آغوش سے کم سن بچوں کو چھین لیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر چھین لیا جاتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ حکم علی نے ہم کو دیا ہے. چونکہ جب کم سن بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے بعد علی کے دل کو سرور ملتا ہے. ایک کم سن ماں کا بچہ اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، جس کے نام سے قتل کیا جا رہا ہے، کیا اس ماں کے دل میں اس کی محبت رہے گی؟ نہیں رہے گی. ایک ضعیفہ کہ جس کا کل سرمایہ اس کی بکری ہے، وہ چھین لی جاتی ہے اور پھر عطا کی جاتی ہے. کہ چھیننے والا علی تھا، دینے والی حکومت شام ہے. اس طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، کاوشیں کی جا رہی ہیں. کم سن بچوں سے کھلونے چھین لیے جاتے ہیں. چھیننے والا کون؟ علی. دینے والا کون؟ کہ حاکم شام. وہ بڑے ہوں گے تو کیا دل میں علی ہوگا؟ وہ بڑے ہوں گے تو کیا وہ محبت کریں گے؟ علی سے عشق کریں گے، محبت کریں گے؟ کہ ان کے اندر عداوتیں اس طرح سے پل رہی تھی کہ شام کے بچوں کا پسندیدہ کھیل یہ بن گیا تھا کہ وہ نام علی دیوار پر لکھتے تھے اور دور کھڑے ہو کر سنگریزے سے نشانہ بناتے تھے، اور نشانہ بنانے کے بعد کہتے تھے کہ علی اگر ہمارے سامنے آ گئے تو ہم علی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کریں گے. دیکھیں کس حد تک انہوں نے عقل کو اپنے قبضے میں لے لیا، کس طرح سے ان کے خیالات کو صاف کیا، کس طرح سے بغض علی ان کے ذہن میں اتار دیا. اور یہ بغض جب جوان ہوا تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے خلاف تلوار لیے ہوئے کھڑا نظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو دین کا نعرہ اپنی زبان پر بلند کرنے کے بعد حسین کو قتل کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ شام میں جب علی کی شہادت کی خبر گئی ہے تو سوال کیا گیا علی قتل کر دیے گئے؟ کہاں علی قتل کر دیے گئے. کہاں قتل کیے گئے ہیں؟ کہ مسجد میں قتل کیے گئے ہیں. مسجد سے علی کا تعلق کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے. کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ تاریخ کا یہ وہ سیاہ رخ اور وہ کری چہرہ ہے جو بیان نہیں کیا جاتا، جو پیش نہیں کیا جاتا. یعنی شام میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، علی کے فضائل نہیں ہے، علی کا عرفان نہیں ہے، ولایت کے حامی نہیں ہے. جہاں دشمنی ہے، عداوت ہے، بغاوت ہے، اس ماحول میں زینب و سجاد کربلا لے کر جا رہے ہیں. بس یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اس ماحول میں زینب و سجاد کربلا لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں یہ دور پر آشوب ہے، اور اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کس طرح سے کی جائے. ماننے والا کوئی نہیں ہے.
تبلیغ کس طرح سے کی جائے، پیغام کس طرح سے پہنچایا جائے، تسلیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کاش ہمارے پاس کردار زینبی ہوتا، کاش ہمارے پاس کردار سجاد ہوتا، تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ دشمنوں کے دربار میں کس طرح سے ولایت علی کا پرچم بلند کیا جاتا ہے، کس طرح سے بات کی جاتی ہے ان کے درمیان۔ کربلا اس انداز میں کہ آج کون سا شہر ایسا ہے جہاں تذکرہ حسین نہیں ہے، کون سا ملک ایسا ہے جہاں یاد حسین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہر جگہ نام حسین، ہر جگہ ذکر حسین۔ یہ تہذیب ازا جو ہم کو ملی ہے، یہ سجاد و زینب کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ فرش مل گیا ہے، یہ مرثیے مل گئے ہیں، یہ نوحے مل گئے ہیں، یہ خطبہ مل گئے ہیں، یہ ذاکرین مل گئے ہیں، یہ بیانات مل گئے ہیں، یہ تہذیب ازا ہم کو مل گئی ہے کہ زینب و سجاد کی کوششیں کہ کربلا ہر گھر پہنچ گئی ہے۔ ورنہ حکومت نے تو کوشش کی کہ یہ تذکرہ بند کر دو، یہ یاد نہ مناؤ، دیکھو ان کا ذکر نہ کرو، اگر نوحہ ہی کہنا ہے تو ان کا نہ کہو، ان کا کہو، اگر مرثیہ ہی کہنا ہے تو ان کا نہ کہو، ان کا کہو۔ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، ہم خزانوں کے دہانے کھول رہے ہیں، ہم سرمایہ لٹانے کے لیے آمادہ، ہم دولت دینے کے لیے آمادہ، اگر پرچم چاہیے تو ہم کرتے کا پرچم بھی بنا دے رہے ہیں، اگر زیارت گاہ چاہیے تو ہم کٹی ہوئی انگلیوں کو زیارت گاہ بھی بنائے دے رہے ہیں۔ اس کو اٹھاؤ، یہاں سجدے کرو، یہاں ماتم کرو، حسین کا نام نہ لو۔ حکومتوں نے کوشش کی مگر ذکر حسین رک نہ سکا، ان کا ذکر بڑھ نہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غم شہادتوں کا منایا جاتا ہے، ہلاکتوں کا نہیں منایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غم شہادتوں کا منایا جاتا ہے، ہلاکتوں کا نہیں منایا جاتا۔ اس ماحول میں کربلا کو زندہ کرنا، یہ جگر تھا حضرت سجاد کا، یہ جگر تھا امام زین العابدین کا، کہ جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہی فقرہ سنا ہوگا، یہ صرف 700 کرسی نشین نہیں ہے، یہ سفرا ہیں الگ الگ ممالک کے، کہ جہاں تک یزید کو اپنی بات پہنچانی ہے، ان میں میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں قلم دے دیا گیا ہے، کاغذ دے دیا گیا ہے کہ دیکھو ہمارا خریدا ہوا مولوی، ہمارا خریدا ہوا خطیب ابھی منبر پہ جائے گا، حسین کی شان میں گستاخی کرے گا، یزید کے فضائل بیان کرے گا۔ آج تمہیں لکھ دینا ہے کہ حسین باغی تھے، نعوذ باللہ، یزید خلیفۃ الرسول ہے۔ خطیب کو اشارہ کیا گیا، منبر پہ گیا، جانے کے بعد وہ اپنے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ اچانک تاریخ کا وہ منظر بدلا کہ جہاں میڈیا نے قلم اٹھایا، خطیب کے بیان کے بعد وہ لکھنا چاہتی تھی کہ حسین باغی ہیں، یزید خلیفۃ الرسول، اچانک کیفیت بدلی، حالات بدلے۔ کربلا سے شام تک جو قیدی سر جھکائے ہوئے آیا تھا، اس قیدی کا سر اٹھا، اس کی زنجیروں میں جھنکار پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ خطیب کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد امام نے فرمایا، او بے غیرت، خاموش ہو جا اور ہمارے منبر سے اترا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ حالات بدل رہے ہیں، کیفیتیں تبدیل ہو رہی ہیں، کیفیتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ جو قیدی تھا وہ مختار نظر آ رہا ہے،
جو حاکم تھا وہ گرفتار نظر آ رہا ہے. دیکھو ابھی قلم کو جنبش نہ دینا، ابھی کچھ نہ لکھنا، حالات بدل رہے ہیں، کیفیتیں بدل رہی ہیں. امام نے کہا، وہ خطیب خاموش ہوا اور امام نے ایک تاریخ ساز فقرہ. دیکھیں کربلا، امام نے کربلا کا جوہر، کربلا کی روح، کربلا کا عرق نچوڑنے کے بعد، کشید کرنے کے بعد ایک فقرے میں ہم تک دے دیا. یہ یوں کہوں کہ مکمل دین کی توجیہ تشریح امام علیہ السلام نے ایک فقرے میں بیان کی کہ جہاں خطیب سے خطاب کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا، اے خطیب تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. آئے ہیں جی. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. کتنے خسارے کا سودا کیا ہے، کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے. حالانکہ ہماری گزشتہ تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ اگر خدائی تم سے راضی ہے اور خدا ناراض ہے تو پھر تمہارا وجود پانی میں ڈبو دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فرعون سے خدائی راضی تھی، خدا ناراض تھا، غرق آب کر دیا گیا، مگر اللہ موسیٰ سے راضی تھا، لہذا تذکرہ بنا دیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ زمانہ مٹانے کی کوششیں کرنا چاہ رہا تھا. مگر ہم جس کو زندگی دیتے ہیں اس دشمن کے دربار ہی میں پروان چڑھاتے ہیں. ہم جس کو زندہ رکھنا چاہیں تو پھر حکومتوں کی سازشیں، حکومتوں کی کوششیں ختم ہو جاتی ہیں. تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، اللہ کو ناراض کر لیا اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. یہ خسارے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کاش ہمارے بڑھتے ہوئے قدم اور ہر قدم پر یہ خیال ہمارے ذہن میں زندہ ہو جائے کہ ہمیں بھائی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. ناراض ہوتے ہیں چچا ہو جائیں مگر اللہ راضی رہے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے مگر اللہ راضی رہے، بستی ناراض ہوتی ہے ہو جائے مگر اللہ راضی رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حق بیانی سے کام لینا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو حق بیان ہوتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں. سماج میں اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے. سرکار یہ بستی کے سب سے معزز، سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے بالا اور اعلیٰ انسان ہیں کہ آج تک ان کی کبھی کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی. یہ جس گلی چوراہے سے گزرتے ہیں سلام ملتا ہے، ان کے لیے کسی کے پاس کوئی برا لفظ نہیں ہے. یہ آپ کے کاغذوں میں اچھے ہو سکتے ہیں، میرے کاغذوں میں اچھے ہو سکتے ہیں مگر علی کے کاغذوں میں اچھے نہیں ہیں. چونکہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان وہ انسان کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. دیکھیں یہ عشق علی ہے، یہ عشق علی ہے کہ جب یہ راسخ ہو جاتا ہے انسان کے تو اب اگر عقل جاتی بھی رہے تو اسے اتنا کمال مل جاتا ہے کہ اگر مٹی کے گھروندوں کو ہاتھ لگا دے تو جنت میں گھر بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. خطیب تو نے کیا کیا کہ تو نے
اللہ کو ناراض کر لیا مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ چلتے ہوئے قلم لکے، ابھی کچھ نہیں لکھنا، منظر بدلا ہے، کیفیت بدلی ہے۔ امام نے کہا یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس مقام پر جانے کے بعد اپنی بات رکھ سکوں، اپنے جملے کہہ سکوں، گفتگو کر سکوں؟ کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ جو نزدیک بیٹھے ہوئے تھے افراد، انہوں نے درخواست کی یزید اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک قیدی کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جس کے قبیلے کو قتل کر دیا ہے، جس کو ذبح کر دیا گیا ہے، جس کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے، ذرا اجازت دے۔ کہ نہیں میں ان کو اجازت نہیں دوں گا، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تو ان کو اجازت نہیں دیتا؟ تو حاکم ہو کر ایک گرفتار سے ڈر رہا ہے، تو بادشاہ ہو کر ایک گرفتار سے ڈر رہا ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ اجازت دے۔ کہ نہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے اگر میں نے ان کو اجازت دی تو یہ مجھے رسوا کر دیں گے، یہ مجھے ذلیل کر دیں گے۔ کہ تجھے کس طرح سے رسوا کر دیں گے، تجھے کس طرح سے ذلیل کر دیں گے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دہن میں اس کی زبان نہیں، محمد کی زبان ہے۔ اس کے دہن میں اس کی زبان نہیں ہے، محمد کی زبان ہے، محمد کی زبان اس قیدی کے دہن میں۔ پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد کس انداز سے گفتگو کرتے تھے، ان کا کلام کیسا تھا، ان کی گفتار کیسی تھی، ان کی رفتار کیسی تھی، وہ بولتے کس طرح سے تھے، چلتے کس طرح سے تھے۔ یزید اجازت دے، اجازت دے، اجازت ملی امام کو۔ امام اس مقام پر تشریف لائے کہ جہاں سے امام کو گفتگو کرنا ہے، اس انداز میں گفتگو کی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم دے کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے، شجاعت دے کر بھیجی ہے، فصاحت دے کر بھیجی ہے، بلاغت دے کر بھیجی ہے، سماحت دے کر بھیجی ہے، شجاعت دے کر بھیجی ہے۔ دیکھیں عربی متن میں نہیں پڑھ سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں علم دے کر بھیجا، علم دے کر بھیجا، شجاعت دے کر بھیجی۔ اور زمانے والوں مجھے جانتے ہو میں کس قبیلے سے ہوں، میں نبی کے قبیلے سے ہوں، نبی کے قبیلے سے۔ یہ قیدی کہ جس کو باغی کہا جا رہا تھا، یہ نبی کے قبیلے سے۔ قیدی ہم تجھے پہچان نہیں پائے، ذرا اپنا تعارف کرا، مزید تعارف کرا۔ امام نے ارشاد فرمایا میں اس قبیلے سے ہوں کہ جس قبیلے سے فاطمہ ہیں، میں نبی کے قبیلے سے ہوں، میں فاطمہ کے قبیلے سے ہوں۔ دیکھیں امام نے یہ فقرہ مستعار لیا ہے امام حسن کی گفتگو سے، امام حسن کے خطبے سے، چونکہ دربار یہی تھا، کیفیت یہی تھی، ماحول یہی تھا۔ جب امام حسن اس دربار میں آئے تھے، آپ میری جانب متوجہ رہیے، امام اسی دربار میں آئے تھے۔ اپنی بات رکھنے کے بعد جب امام پلٹنے لگے، حاکم شام نے تحفے تحائف دیا، خزانہ دیا، اور دینے کے بعد یہ کہنے لگا حسن یہ میری عطا ہے، میں ہندہ کا بیٹا ہوں، یہ تحفے جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں یہ میری جانب سے میری عطا ہے، یہ میری سخاوت ہے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے چلنے کا ارادہ کیا کہ ایک غلام اٹھنے کے بعد امام کی جوتی کو سیدھا کیا۔ امام نے کہا یہ تمام خزانہ اس کو دے دیا جائے۔ حسن یہ تم نے کیا کیا؟ ہماری توہین کر دی، ہماری عطا کو نہیں مانا، ہماری سخا کو نہیں مانا، ہم نے آپ کو تحفے دیے تھے، غلام کو دے دیے کہ وہ تیری عطا تھی، تو ہندہ کا بیٹا ہے، یہ میری سخاوت، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ میری سخاوت ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے تعارف کرایا۔ نعرہ حیدری۔
میں نبی کے قبیلے سے، میں فاطمہ کے قبیلے سے، آپ میری جانب متوجہ رہیں، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں فاطمہ کے قبیلے سے، میں نبی کے قبیلے سے، میں اس قبیلے سے ہوں کہ جس قبیلے سے حمزہ ہیں۔ دیکھیں یہ امام کا وار تھا، امام نے 50 سالہ کوشش و کاوش کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ حکومت شام کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا امام کے اس ایک فقرے سے۔ امام نے فرمایا میں اس قبیلے سے ہوں کہ جس قبیلے سے حمزہ ہے، یہ حمزہ کے قبیلے سے ہے قیدی، فاطمہ کے قبیلے سے ہے۔ کس حمزہ کے قبیلے سے ہے؟ کہ وہ جو رسول کا چچا تھا۔ کہا ہاں جو رسول کا چچا تھا، جو جنگ احد میں مارا گیا۔ کہاں جو جنگ احد میں مارا گیا، جس کا کلیجہ چبایا گیا۔ کہاں جس کا کلیجہ چبایا گیا۔ کلیجہ چبانے والی کون تھی؟ کہا ہندہ۔ شام سے کوششیں کی گئی تھی کہ علی کے کردار کو مجروح کر دیا جائے، علی کے چہرے کو چھپا لیا جائے۔ 50 سالہ کوشش پر امام علیہ السلام نے ایک فقرے سے پانی پھیر دیا کہ دیکھو تم جس کے پیچھے جا رہے ہو وہ ہندہ کی اولاد ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام یہاں پہ پہنچے تو سوال ہونے لگا، قیدی دل پھٹا جا رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، مزید تعارف کرا، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کس کا بیٹا؟ امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ہر قدم پر نصرت رسالت کی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو میدان میں 2 تلواروں سے جہاد کرتا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی جانب پڑھا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے عرش سے ذوالفقار نازل ہوئی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو احد کا فاتح ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مرحب و انتر کے سن و تن میں انتر کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو خیبر میں علم ملا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہاں پہ میں بھی موجود، یزید بھی موجود۔ مجمع والوں، اے لوگوں ذرا میرے سامنے اس یزید سے سوال تو کرو کہ خانہ کعبہ میں اس کے باپ کی ولادت ہوئی یا میرے بابا کی ولادت ہوئی؟ اسلام پر اس کے باپ کے احسانات ہیں یا ہمارے باپ کے احسانات ہیں؟ دین اس کے آنگن میں پروان چڑھا یا ہمارے آنگن میں پروان چڑھا ہے؟ دین کو پالنے والے ہم ہیں۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ امام نے یہ فقرہ کہا۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ کیفیتیں بدلی۔ وہ تماشائی جو ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے تھے، ہاتھوں سے پتھر چھوٹ گئے۔ علی کا عظیم کردار، یہ اعلیٰ انسان زمین پہ آیا، آن کر چلا گیا، ہمیں خبر نہ ہوئی، یہ کردار ہم سے چھپایا گیا ہے۔ دیکھیں وہ شام جہاں نام علی رکھنا جرم، کہ اگر کسی کا نام علی کے نام پہ ہے تو قتل کر دیا جائے، اس خطبے نے کہاں تک اور کس حد تک ماحول کو متاثر کیا کہ حکومت مختار کی بنیاد اسی خطبے پہ رکھی گئی ہیں۔ اب یہ جملہ ہے اور ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے اور وقت درکار ہو جائے گا اگر تشریح کی جائے۔ امام نے حکومت مختار کی بنیاد رکھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو نام علی سننے پہ آمادہ نہ تھے انہیں علی سے آشنا اس منزل تک کرا دیا گیا کہ جب زینب شام گئی تھی تو عورتوں نے استقبال ہاتھوں میں پتھر لے کر کیا تھا، جب شام سے چلی ہے تو آج عورتیں سیاہ لباس پہن کر آئی ہیں۔ ابھی بھی
تجھے کل ہم پہچان نہیں پائے تھے، ہم نہیں جانتے تھے تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے۔ بی بی ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، بی بی ہم نے تیرے دل کو دکھایا، تجھ پر ظلم کیے، تجھ پر مصائب توڑے، بی بی ہمیں معاف فرمانا۔ آج ہم آئے ہیں تجھے الوداع کہنے کے لیے۔ آئیں عورتیں، بس وہ منزل آئی کہ جہاں سے زینب کو آگے بڑھ جانا تھا، شام کی عورتوں کو واپس پلٹ جانا تھا، بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ایک فقرہ کہا، شام کی عورتوں میں تمہارے درمیان تقریباً 1 سال رہی ہوں، میں نے کوئی خواہش نہیں کی، میں نے کوئی آرزو نہیں کی، میں نے کوئی طلب نہیں کی، میں نے کوئی تمنا نہیں رکھی، میری کوئی آرزو نہیں رہی۔ آج جا رہی ہوں تو ایک آرزو، ایک خواہش لے کر ایک التماس کرنا چاہتی ہوں کہ شام کے وقت جب زندان کی جانب سے گزرنا تو میری سکینہ کی تربت پہ ایک شمع روشن کر دینا۔ میری امانت تمہارے درمیان ہے۔ شام کی عورتوں وہ مجھ سے شکوہ کرتی تھی، پھوپھی اماں بہت اندھیرا ہے۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتی تھی، پھوپھی اماں تنہائی کھائے جاتی ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ میری سب سے بڑی امانت تمہارے درمیان ہے۔ جانتے ہیں سکینہ کو کہ حسین نے برسوں نماز شب میں دعا کی، معبود مجھے ایک ایسی بچی عطا کر کہ جس کے بغیر مجھے نیند نہ آئے اور میرے بغیر اسے نیند نہ آئے۔ اللہ نے سکینہ کو حسین کی آغوش میں اتارا۔ یہی وجہ ہے پورے دن کبھی اکبر کی آغوش میں، کبھی عباس کی آغوش میں، کبھی اون محمد کی آغوش میں، شام ڈھلی بچی باپ کی آغوش میں آئی، باپ کے سینے پر سر رکھا اور سو گئی۔ یہی وجہ ہے آخر وقت سوال کیا تھا سکینہ نے، بابا جا تو رہے ہیں خدا حافظ، مگر بابا اتنا بتائیے کہ سکینہ سوئے گی کہاں، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا میں سوؤں گی کس طرح، بابا مجھے نیند کس طرح سے آئے گی۔ عزیزو حسین زمین پر بیٹھے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہیو ماں کی چھاتی پا غربت سے دھر کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ دور اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیمی کا دور۔ یتیمی کا نام آیا، سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنا ہوگی؟ کہ سکینہ شام آئے گی، جب شمر تماچے لگائے گا تو سمجھ لینا کہ یتیم ہو گئی، جب کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو سمجھ لینا کہ یتیم ہو گئی۔ ہاں عزیزو چلے گئے حسین، زمین کربلا پر بیٹھی ہوئی اپنی تقدیر کا نقشہ بناتی رہی، مقتل کی جانب اٹھتی ہوئی نظریں، کبھی خود سے سوال بابا کب آئیں گے، کبھی پھوپھی اماں سے سوال بابا کب آئیں گے، کہ اسی اسنا میں ذوالجناح آیا کہ جس کی زین ڈھلی ہوئی تھی، باغیں کٹی ہوئی تھی، آگے بڑھی، ذوالجناح میں نے تجھ سے کہا تھا میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل گیا ہے وہ پلٹ کر نہیں آیا، میرا بابا شہید ہو گیا۔ ذوالجناح کوئی سوال نہیں، اتنا بتا کہ میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہائے حسین، ہائے میرا بابا، وسیعلم الذین ظلموا ای من خلق